وہ بازو کی پن ٹائٹ کرو اس کی. ہاں سبحان اللہ. میں ملتمس ہوں شیخ احمد حسین سے روایت اختلاط اطلاع میں بات کرنا. اس کی عبداللہ تھوڑی بڑا آواز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں بطور منصف قاری قرآن حبیب حاجی بن احمد رسول اللہ سے اختلاط اطلاع میں بات کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا
اسمه محمد زبير قاضي شو تاريخي وعي أو معك شريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے. میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے. شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. چلے آتے ہیں اور نالین بھی ہے پائے اقدس میں. الہ العالمین کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے. الہ العالمین کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے. شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. میرا کیا واسطہ اے عوجدارو گیر محشر سے. میرا کیا واسطہ اے عوجدارو گیر محشر سے. قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے. قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے. سمجھ مطلب اسمه رادع عبد العزيز رسول الله ونسيه ونعطي شيء وعناه صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل ہے علی کا دل میں محبت علی کی ہے. دل ہے علی کا دل میں محبت علی کی ہے. قلب و دیگر میں جان میں طاقت علی کی ہے. قلب و دیگر میں جان میں طاقت علی کی ہے. گلشن علی کا اس میں تراوت علی کی ہے. گلشن علی کا اس میں تراوت علی کی
حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، فرمان مصطفیٰ ہی فضیلت علی کی ہے۔ حسنین و فاطمہ تیرے واحد نبی تیرے، حسنین و فاطمہ تیرے واحد نبی تیرے، اس پر خدا کا فضل و عنایت علی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ السلام سے وہ درس کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز ومكرم سادات گرامی حاضرین، جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا درس فقہ کے حوالے سے سنت نمازوں کے بیان کے آغاز میں تھا، اور نماز وطر کے حوالے سے گفتگو بہت شرح و بسط کے ساتھ میں ہو گئی۔ آج دوسری سنت نمازوں کی طرف حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ سنت نمازوں کی میں ایک اور نماز ہے، نماز اشراق۔ یہ نماز 2 رکعت ہے، اس کا وقت محض سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی صرف سورج کا نکل جانا، مکمل سورج کا طلوع ہو جانا۔ مکمل سورج کا طلوع ہونے سے مراد آسمان پہ پوری بلندی پر پہنچنا نہیں، پوری بلندی پر پہنچنا اور بات ہے، اور مکمل سورج کا یعنی کہ جس وقت آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج اپنی پوری حیت کے ساتھ نکل گیا، یعنی تھوڑا نکلتا ہے، شعائیں نظر آ جائیں تو وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ سورج اپنی پوری شکل کے ساتھ، اپنی پوری گولائی کے ساتھ جب باہر آ جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر طویل فصل واقع ہونے سے فوت بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہو کر کافی دیر ہو گیا تو پھر اشراق کا وقت ختم بھی ہو گیا۔ سورج طلوع ہوتے ہی آپ اس کو اگر وقت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو ماہرین نے یہ بتایا کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ میں اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور طویل فصل یعنی کہ سورج زیادہ طلوع ہو جانے تک انتظار نہیں کیا جائے گا، اس سے اشراق کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی بالکل تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔
یا یوں سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اسی میں اشراق ادا کر لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ترشیح مستفسرین میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز جماعت سے تو مرد پڑھتے ہیں، عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد جو اس سے جماعت، اب عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھی اسی کا ثواب میں برابر ہوگی کیونکہ ان کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، واجب نہیں۔ تو یہ نماز صرف 2 رکعت ہے، اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح ہے کہ جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری نماز نماز چاشت ہے، جس کو اصل میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ ہی کے نام سے یاد رکھیں تو بہتر ہے، اس کا دوسرا نام نماز چاشت، یہ ذہن نشین رکھیے۔ یہ نماز کا وقت سورج کے خوب بلند ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، سورج کے خوب بلند ہو جانے اور دھوپ میں تیزی آ جانے کے بعد۔ آپ لوگ تھوڑا ایسے ہٹتے چلے، آپ سامنے آپ مسجد کے پیچھے جو ہے ان کو سامنے ادھر آپ بتاتے ہیں آپ کے سامنے یہ نمازوں کی احادیث کون سے نماز کیا کر رہے ہیں پورا بچے بعد میں پوچھیں گے ایوب صاحب تو سنتے رہو کون سی نماز کا کیا ہے، تھوڑا ابتدا سے پھر ایک بار ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاتے نماز اشراق کرو۔ بڑے بڑے بچے بالے بیٹھ کے تو نماز اشراق صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج پورا اپنی گولائی کے ساتھ میں طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اشراق کی نماز کا وقت۔ سورج کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد اور مختصر وقت تک رہتا ہے، یعنی کہ زیادہ بلند ہونا شروع ہو جائے سورج تو پھر اس کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر وغیرہ میں مصروف رہتا ہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو حج اور عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو روز آپ 2 رکعت اشراق پڑھیں گے تو روز ایک حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نماز فضیلت ہے، تو اس کو ذہن نشین رکھیے۔ دوسری نماز نماز چاشت، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کے نام سے یاد رکھیے، اور نماز چاشت اس کا دوسرا نام۔ اس نماز کا وقت سورج کے خوب بلند ہو جانے کے بعد اور دھوپ میں تپش پیدا ہونے کے بعد یا تیزی آنا جب شروع ہو جائے، دھوپ میں جب آپ محسوس کریں کہ تیزی ہے، صبح ایک دم صبح کے وقتوں میں آپ مثال کے طور پر 7-8 بجے تک بھی جو دھوپ رہتی ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو تیزی نہیں محسوس ہوتی، وہ دھوپ آپ کو چبھتی نہیں ہے یا تپش نہیں ہوتی۔ 8:30 سے لے کر پھر 9 بجے کے آس پاس تک دھوپ اپنی تیزی پہ آنا شروع ہو جاتی،
تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب سورج بھی خوب بلندی پر ہوتا ہے، اچھی خاصی بلند ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کی دھوپ میں بھی تیزی آ جاتی ہے، تو یہ وقت صلاۃ الضحیٰ کے شروع ہو جانے کا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کے کم از کم 2 رکعت ہیں، کم سے کم صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ادنا کمال 4 رکعت ہے، اور اس سے افضل 6 رکعت ہے، اور اکثر تعداد 8 رکعت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ اب جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے اتنا فضیلت بڑھتی جائے گی، اور 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہے، اور یہی معتمد اور صحیح قول ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ کا وقت سورج کے زوال پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج بلند ہوتا ہوتا ایک مقام پر آ کر کچھ دیر رک جاتا ہے، اس کے بعد سورج جو پھر سے اپنی گردش کر کے زوال کی طرف یعنی سینٹر میں آ جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ جو ہے نا اپنی گردش شروع کرتا ہے، سورج تھوڑا سا ہٹنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر، اس کے بعد آپ صلاۃ الضحیٰ نہیں پڑھ سکتے۔ تو سورج کے ایک مقام پر آ کے ٹھہر جانے تک یہ نماز کا وقت رہتا ہے۔ چاشت کی نماز 8 رکعت، ایک تکبیر احرام، یعنی تکبیر احرام تکبیر تحریمہ کو کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جو آپ نماز باندھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تکبیر احرام کہیے، تکبیر تحریمہ کہیے، دونوں ایک ہی بات۔ تو نماز چاشت کی 8 رکعت ایک تکبیر احرام سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن 2 رکعت علیحدہ پڑھنا افضل ہے۔ 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ پہلی رکعت میں سب سے بہتر افضل یہ ہے کہ سورۃ الشمس اور اس کے بعد سورۃ الکافرون پڑھا جائے، والشمس وضحاها، اس کے بعد سورۃ الکافرون پڑھا جائے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی اور سورۃ الاخلاص پڑھا جائے، یعنی پہلی رکعت میں 2 سورے، دوسری رکعت میں 2 سورے۔ آغاز اس انداز سے کیا جائے، پھر باقی اگر اور رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، اسی طرح پھر آگے جائیں۔ پہلی 2 رکعت میں اس طرح کی اب فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایسا پڑھا جائے۔ جس کو سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ یاد نہ ہو وہ صرف سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھ سکتا ہے، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ سوروں کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ نماز چاشت کا یا صلاۃ الضحیٰ کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال پانے تک ہے۔ زوال سے پہلے یہ نماز پڑھ لینا چاہیے، اور بہتر ہے کہ چوتھائی دن گزرنے تک پڑھ لے، یعنی دن کا چوتھائی حصہ 1/4 آف دا ڈے گزرنے سے پہلے آپ اگر نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آدھا حصہ گزرنے سے پہلے، زوال شروع ہونے سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، جس کو آفٹرنون کہتے ہیں نون کہتے ہیں، تو ایسے وقت تک آپ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر زوال ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ نمازوں کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، نہ سنن تابعہ یا سنن راتبہ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے وقت مل جائے پڑھ لی، وقت نہ ملے نہ پڑھی، کوئی بات نہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: اللہم ان الضحیٰ ضحاؤک والبہاء بہاؤک والجمال جمالک والقوۃ قوتک والقدرۃ قدرتک والسلطان سلطانک والعظمۃ عظمتک والعصمۃ عصمتک اللہم ان کان رزقی واحبابی والمسلمین ابدا فی السماء فانزلہ وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه
وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان حراما فطهره بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وسلطانك وعظمتك وعصمتك. اللهم آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمین. یعنی معنی یوں ہے کہ رب سورج کا بلند ہو جانا ہے، سورج کا اپنی تپش کو آ جانا حقیقت میں تیری ہی جانب سے ہے، اور اس کی تیزی حقیقت میں تیری طرف سے ہے، اور جمال تیرا ہی جمال ہے. یعنی خوبصورتی جو کچھ بھی نظر آتی ہے سورج کے بلند ہونے سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے زمین کی، تو اس میں جو کچھ بھی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے وہ حقیقت میں تیری ہی ہے. قوت تیری ہی طرف سے ہے، قدرت تیری ہی ہے، سلطان سلطنت حاکمیت ہر چیز کے اوپر حکم یہ تیرا ہی ہے. والعظمت عظمتک، اور عظمت بھی حقیقت میں نہ سورج کی ہے نہ کسی اور چیز کی ہے بلکہ تیری ہی عظمت ہے. عصمت یعنی کہ پاکیزگی حقیقت میں اللہ ہی کی پاکیزگی ہے. اور اے اللہ اگر ہمارا رزق ہمارے احباب یعنی ہم کو چاہنے والے اور ہمارے وہ افراد کہ جو سلامتی والے ہیں ہمارے لیے اور باقی سب کے لیے، اگر وہ آسمانوں میں ہیں تو ان کو نازل فرما، اگر وہ زمین میں ہیں زمین کے اندر ہیں تو ان کو ظاہر فرما، اور اگر وہ دور ہیں تو اللہ ایسے جو ہم کو مخلصانہ چاہت رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو ہم سے قریب کر، ان کو دور نہ رکھ. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اور اگر ان کی تعداد کم ہے تو ان کو بڑھا دے. رزق تھوڑا ہے، وہ احباب کم ہیں، یا ویسے سلامتی والے لوگ کم ہیں کہ جن سے ہم کو سلامتی ملے، جس سے ہم سالم. ایسے نہیں کہ لڑائی جھگڑے والے لوگ، ایسے لوگ نہیں کہ جو آئیں اور ماریں یا آپ سے جھگڑا کریں. تو یعنی کہ دعا میں آپ کیا دن بھر کے لیے ایسے لوگوں کو طلب کر رہے ہیں اور ایسا رزق طلب کر رہے ہیں جو آپ کے لیے پاک ہو، آپ کے لیے خیر والا ہو، آپ کے لیے سلامتی والا ہو. اگر تھوڑا ہے تو اے اللہ اس کو زیادہ کر دے، اور اگر وہ بالکل موجود نہیں ہے، معدوم ہے، بالکل ہمارے لیے رزق نہیں ہے آج کے دن میں، تو تیرا کام ہے رب کہ تو اس کو نکال ہمارے لیے، یا تو اس کو ہمارے لیے تیار فرما. اگر وہ رزق یا وہ لوگ جن سے ہم معاملہ کرنے والے وہ حرام ہیں تو ان کو پاک کر دے. تیری تپش، تیری تمازت، تیری روشنی، تیرے جمال، تیری قوت، تیری قدرت، تیری سلطنت، تیری عظمت و عصمت کے تو فیل تو اس دعا کو قبول فرما. اور اے اللہ ہم کو دن بھر کے ہر اس حصے میں، ہر اس لمحے میں وہ چیز عطا فرما جو سب سے بہتر ہے، اور جس کو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما. عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، دونوں جہان میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ عطا فرما. ورنہ ایسی کوئی چیز جو دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے تو نہ عطا فرما. یہ دعا المبسوط میں بھی ذکر کی گئی ہے. المبسوط اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ خرید لیں، ابھی تو جدید پرنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے، یا جامعہ المحام ہے کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں. تو جن کے پاس ہے تو اس میں بھی یہ دعا ذکر ہے، آپ چاہیں تو اس سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی تو بعد میں انشاءاللہ آپ کو وہ تمام دعائیں وغیرہ یکجا کر کے ایک کتابی چھوٹے سا کتابچہ بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے بعد میں. تو فی الحال کے لیے اگر کسی کو خواہش ہو تو وہ ان کتابوں کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ نماز چاشت کا مسئلہ ہے. تیسری نماز جو آج کے لیے ذکر کرنا چاہیں گے وہ صلاۃ الاوابین ہے. یعنی کم سے کم صلاۃ الاوابین کی تعداد کم سے کم 2 رکعت ہے.
اور اوسط تعداد 4 رکعت ہے اور اکثر تعداد 6 رکعت. 2 4 6 6 اکثر تعداد 6 ہی ہے اس کی. کم سے کم پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر اگر کوئی شخص 20 رکعت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن تعداد مذکور اکثر اوقات میں 20 ہے، تو اکثر اوقات میں 6 ہے. اس نماز کا وقت مغرب اور عشاء کے درمیان اور مغرب کے آخری وقت کے اندر ہے. یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر پڑھ لینا بہتر ہے. ہر 2 رکعت کو ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. یہ نماز کھانے پینے یا نیند کی وجہ سے جو غفلت طاری ہوتی ہے اس کو دور کرنے، اس کو رفع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے مغرب و عشاء کے درمیان 6 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 12 سال کی عبادت مل دیتا ہے. یعنی کہ ہر رکعت کے عوض آپ کو 2 سال کے گناہ، یہ 2 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعداد ذکر کی 6 رکعت ہے، اگر وقت کی کمی کی وجہ سے یا کوئی دوسری مصروفیت کی وجہ سے کوئی 2 رکعت ہی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. 6 رکعت ہی پڑھنا یہ فرضیت نہیں ہے، تو کوئی چیز کو فرضیت بنا لیں یہ سنت نہ مانیں. ایک اور حدیث میں اسی نماز کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کا جھاگ جتنا ہوتا ہے، کف جو اس کا نکلتا ہے سمندر کا کے اوپر کا، تو آپ دیکھیں وہ کتنی تیزی والا ہوتا ہے. تو یہ احادیث کوئی ادھر ادھر سے نہیں، ترمذی اور طبرانی جیسی کتب معینات کتب سے لی گئی کہ اگر آپ یہ نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو اس قدر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کے ذریعے سے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولتا ہے. نماز اشراق سے آپ کو حج و عمرہ کا ثواب دیتا ہے آپ کو. اور صلاۃ الاوابین کی ہر رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو 2 سال کی عبادت اور آپ کو آپ کے گناہ اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اہمیت والی نمازیں ہیں جن سے پابندی ہو سکے کوشش کریں اس سے فائدہ اٹھانے کی. اللہ تعالیٰ اس پر پابندی استقامت کے ساتھ بھلے ہی تھوڑی کیوں نہ پڑھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اگر ان نمازوں کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وہ کیونکہ ہمارا یہ لائیو پروگرام بہت دور دور سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز ان میں آئی کہ جو بھی سوال ہو رہا ہے تھوڑا یا تو مائک پر کریں یا حضرت اس کو دہرائیں تو سامنے والے کی ریکارڈنگ میں ہمیشہ موجود رہے گی کہ شاعر کا ایسا سوال تھا، اس کے بعد جواب دیں. تو اس سوال کے لیے جواب ہے وہ ناواقف رہنے سے وہ لوگ تھوڑا ہو. سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ الاوابین 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت پڑھ کے بھی رک سکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے بتایا صلاۃ الاوابین ہو یا دوسری نمازیں ہوں، آپ یعنی صلاۃ الاشراق ہو یا صلاۃ الضحیٰ ہو، کوئی ایک اگر آگے بڑھ کر تو صلاۃ الضحیٰ آپ ادھر آ جائیے. تو صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الاشراق یہ تینوں نمازوں میں آپ کتنی ہی تعداد نمازوں کی پڑھیں، چاہے کتنی تعداد ہو، آپ چاہیں تو پوری جتنی بھی تعداد پڑھنے کی نیت کی آپ چاہیں تو ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ بہتر یہ ہے شافعیہ میں کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. شافعیہ کے یہاں سوائے ظہر عصر اور عشاء اور مغرب کی نماز جو فرائض ہیں، ان نمازوں کے علاوہ
آپ یہ قانون ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں فرض نمازوں کو چھوڑ کر جتنی نمازیں ہیں ہر نماز 2 رکعت افضل ہے. اور ممکن ہے کہ حدیث بھی اس حوالے سے فقہاء نے درج فرمائی کہ لا صلاۃ الا برکعتین، کوئی نماز نہیں ہے سوائے کہ 2 رکعت 2 رکعت والی نماز. فرض نمازیں خارج ہیں، یعنی فرض نماز میں آپ کو 4 رکعت ایک ساتھ جہاں پڑھنا ہے وہاں پر آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. اب سنت نمازیں ہیں تو سنت نمازیں چاہے کوئی نماز ہو آپ اس کو 2 رکعت پڑھیں تو زیادہ افضل ہے. آپ 1 رکعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں، فضیلت زیادہ 2 رکعت کر کے پڑھنے. اسی طرح اس لیے ہم وطر بھی 2 رکعت اور 1 رکعت الگ کر کے پڑھتے ہیں. ہر چند کے 3 رکعت ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے لیکن پڑھتے نہیں. مختصر طریقے سے اگر نیت نے شروع چاش کا واقعی بیان کروا دیں. نماز اشراق کی نیت آپ اسی طرح کریں گے، عربی میں کرنا چاہ رہے ہیں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، نویت صلاۃ الاشراق رکعتین اداء مستقبل الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی. کہ اردو میں یوں ہوگا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت اشراق پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کی خاطر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اصلی سنت الاشراق بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اشراق کی سنت پڑھنے کی یعنی اس میں اب اس کی فرض نہیں ہوتی، نص سے نماز ہی سنت ہے، اسی لیے نویت سنت اشراق، میں اشراق سنت اشراق پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خاطر. یا صرف صلاۃ الاشراق کہیں تو بھی ہو جائے گا. اسی طرح اشراق کا لفظ اوابین رکعتین اداء للہ تعالی مستقبل الکعبۃ الشریفہ. اسی طرح پھر صلاۃ الضحیٰ ہے تو نویت اصلی صلاۃ الضحیٰ رکعتین اداء للہ تعالی مستقبل الکعبۃ الشریفہ. نیت سب ویسے ہی ہوگی، صرف الفاظ جو نماز کے ہیں وہ نماز کا نام لیا جائے گا. اشراق کی نماز 2 رکعت ہے، حدیث میں جو وارد ہے 2 رکعت ہے. آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین فرمان. اشراق کے صلاۃ الضحیٰ کے تعلق سے 8 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر تعداد 8 رکعت ہے، 8 رکعت سے زیادہ صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ٹھیک نہیں. صلاۃ الاوابین کے تعلق سے 20 رکعت تک کی بھی تعداد کی اجازت ہے، لیکن عین حدیث میں اور کم سے کم 2 رکعت پڑھی جا سکتی. آج کل شروع کی ٹائم یعنی بالکل 6:09 یا 6:06 تو اس وقت اکثر جو لوگ لائن میں رہتے ہیں یا جن کے تو جبھی نماز اشراق ادا کر لیتے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ 20 منٹ نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد یا طلوع سورج کے 20 منٹ بعد ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پورا اپنی سطح زمین کے اوپر سورج کی جو گولائی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج تھوڑا نظر آتا ہے. ابھی ہمارے یہاں پر زمین کی سطح پوری الگ ہے، اور ہمارے گھروں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کو سورج نکل بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ماہرین کی بات کو مان لیا جائے. اگر ایپلیکیشن آپ کسی ایپلیکیشن
کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کی ٹائمنگ آپ کو جو بتائی جا رہی ہے وہ ویسی ہے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر تخمینہ لگایا ہوا ہے، تو پھر یعنی ماہرین اس کے اوپر جو ہے نا بالکل یقینی طور پر اگر آپ کو کچھ بتا رہے ہیں اور آپ کو بھی ان کے اوپر یقین ہے تو آپ قبول کر سکتے ہیں، ورنہ یقینی جو علم جو ہے سورج وہ فجر کے بعد، فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد یقینی ہے، یہ یقینی وقت ہے، ہرچند کہ ممکن ہے کہ اس سے چند منٹ پہلے بھی سورج طلوع ہو چکا ہو، لیکن 20 منٹ تو پھر کہ کسی بھی حال میں سورج بہت سی اوقات میں سردی یا ابر آلود ہونے کی وجہ سے مطلب سورج کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ طلوع ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، کا وقت بالکل تیار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ صبح کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اپلیکیشنز میں آپ کو کوئی ایسی ویلڈ اپلیکیشن ہے کہ جس کی علم پر آپ کو یقین ہو تو پھر آپ پڑھ لیجیے، نماز ادا ہو جائے۔ ایک سوال تھا اس طرح کے کہ نماز فجر اگر کوئی تاخیر سے ہوتا ہے تو عام طور پر سن رائز دیکھ کے وہ ادا کرتا ہے، یعنی اگر 6:05 پہ طلوع آفتاب ہے تو اس سے پہلے 6 بجے تک بھی وہ ادا کر سکتا ہے فجر کی۔ اگر ہم اس کے حوالے سے اوقات فجر کے باب میں ہم نے بیان کیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ خود ہی ہم نے زیر بحث لایا تھا اور اس بات کو کیا تھا کہ اگر نمازی اتنی تاخیر سے اٹھا کہ اس نماز کا وقت ختم ہو گیا لیکن اس کو یقین ہے کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اگر چاہے کہ نماز کا وقت نکل گیا پھر بھی وہ جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ غلط ہو جائے۔ علم ہونے ایک ہوتا ہے، علم ہونے کے بعد میں آپ وقت کو نظر انداز کر کے آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ہڑبڑاہٹ میں اٹھے کہ وقت نکلنا، دیکھا کہ ابھی وقت باقی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت یعنی اتنے یہ گھڑی میں یہ وقت ہو رہا ہے اور نماز کا جو ادا کرنے کا وقت ہے وہ چلا گیا، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے تو پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز لگا ہے۔ آپ کو سرے سے بتانا ہو کہ نماز کا وقت چلا گیا اور آپ نے نماز پڑھ لی قبل سورج کے طلوع تو آپ کی نماز ہو جائے گی پتہ ہونے کے بعد۔ اچھا حافظ صاحب، جب جمعے کے دن لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جو فجر نہیں پڑھ کے جمعے کی نماز پڑھ کے جب فجر مسجد میں پڑھتے تو اذان دے کے پڑھنا ضروری ہے، بغیر اذان کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں جو فجر مسجد میں جی جی تو جگہ طرح پڑھنے سے آپ بتائے تھے نا گھر میں پڑھنے یا وہ پڑھنے تو فرض نماز کو وہ اذان دے کے پڑھنا ضروری جی ہے، تو ویسے اگر مسجد میں کوئی آ کر اگر فجر قضا کرتا ہے تو اس کو اذان دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اب مسجد میں سوال یوں ہے کہ جو ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز قضا کیا ہوا ہو اور اگر وہ مسجد میں آئے تو پھر دوبارہ اذان وہ یعنی کہ جیسا کہ قضا نمازوں کے لیے بھی اذان دی جائے تو بہتر ہے، نہ دی جائے تو مسئلہ نہیں ہے قضا نماز کے لیے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو مسجد سے اذانیں ایک طے شدہ ہیں کہ فرائض کے لیے دی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی اور نماز ہو جائے
اب اگر کوئی اور نماز کے لیے آپ اگر اذان دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ فتنے کا اندیشہ ہوگا. دوسرے لوگ اگر اذان سنیں گے تو وہ کوئی اور نماز سمجھ کر اگر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جیسے بہت سارے شبہات کا اندیشہ ہو. تو ایسی صورتحال میں مسجد میں اذان دے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اقامت دے کر، اگر جماعت کی شکل میں قضا کر رہے ہیں تو اقامت دے کر پڑھ لیں، کافی ہو جائے گا. اب پہلے تو قضا نماز کے لیے اذان دینا ہی اختیاری ہے، جیسا کہ ہم سنا چکے ہیں پہلے بھی، کہ چاہے آپ گھر میں پڑھیں یا کہیں اور پڑھیں، قضا نماز کے لیے اذان اختیاری ہے. لیکن گھر میں اگر ادا پڑھ رہے ہیں یا کسی اور مقام پر ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو اذان دینا، آپ اگر انفرادی ہیں تو واجب العین ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں تو لازم ہے آپ کو اذان دے کر پڑھیں. آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، جماعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اذان اگر سن لی تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دوبارہ اذان دیں. اگر دینا چاہیں تو بہتر ہے، نہیں دینا چاہیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہوگا. نماز کے لیے تو بالکل اختیار کی شکل آپ چاہیں دیں یا نہ. خاص طور پہ مساجد ہے تو تھوڑا فتنوں کو خیال کر کے ترک کر دینا بہتر ہوگا. دوسرے درس کا تو اسی کے ساتھ ہم ہمارے درس کے آگے بڑھتے ہیں کہ سیدنا بن ابوبکر العیدروس رضی اللہ عنہ نے فصل تقویٰ کے بیان میں جو قلعتیں بیان کی تھیں، 5 قلعتیں ہم نے وہ ذکر کر دی تمام کی تمام. اس کے بعد انس کے حوالے سے کہ انسانوں میں جو کون سب سے زیادہ مخصوص ہیں، ان کے مدارج اور ان کے کیفیات عبادت کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام قلعتیں عطا کرتا ہے. وہ 5 قلعتیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی اس لائق بنائے، اور ان خصوصیات اہل ایمان میں سے اللہ ہمیں بھی رکھے کہ جن کا ذکر سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس نے فرمایا. ہمارے بھی عبادات کو اللہ وہی ذوق و شوق عطا فرمائے. آگے آپ فصل قائم کرتے ہیں، من ہوا صوفی، صوفی کون ہے؟ فصل قائم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں الصوفی عالم باللہ، صوفی عالم باللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی علم رکھنے والا ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، عالم کتابی نہیں ہوتا، عالم ربانی ہوتا ہے. عالم ربانی وہ کہ جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور تقوی اور پاکیزگی کی آگے بڑھتا رہے. تو وہ اپنا سفر جو ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ میں بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ جو علم اس نے پڑھا ہے اس کے باطنی معارف اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کھولنا شروع کرتا ہے. عالم باللہ ہو جاتا ہے، عالم کتاب ہو جاتا ہے. آپ جہاں تک جائیں گے وہاں پر لفظ عالم آئے گا. لفظ عالم کہہ کر جو حقارت تو وہ انہوں نے حقیقت علم کو سمجھا ہی نہیں. اور جب تک علم کی حقیقت، جب تک اگر وہ دھتکار دے جا رہے ہیں تو وہ دھستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ لفظ علم کا اطلاق کا استعمال خود قرآن میں کئی جگہ آیا اور علماء کی بات خود قرآن نے بھی کی ہے. پھر وہی علماء کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. تو کبھی بھی علم اور عالم حقارت والا نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے خصوصیت سے زبان مصطفیٰ نے حرکت کی ہو
یا جس کے لیے خصوصیت سے رب الجلال نے اپنی فرمائی. اللہ من عباد العلماء، اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں. علم حاصل کیا، قرآن حافظ بن گئے، عالم نے علم قرآن حاصل کر لیا، علم حدیث یہ وہ سب پڑھ لیا، لیکن گناہوں کا ڈر ہی نہیں ہے، گناہ کرتے عالم نہیں کہ عالم ایسے کو نہیں کہ اس کے پاس اس نے کتابیں ضرور پڑھ لی ہیں، علم اس کے اندر نہیں آیا. علم آنا اور بات ہے، علم آتا انہی کے پاس میں ہے جو اس کے اوپر عمل کرنا جانتا ہے. تو وہ بھی فرق بتا دیتے ہیں کہ اب کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی میں پڑھ لیا، مجھے نہیں بولنا ہے، میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، دیکھو میرے لیے ایسا آیا ہے، قرآن میں حدیث میں یہ ہے یہ ہے. ارے بھائی جن کے لیے آیا ہے وہ کبھی اپنی زبان سے بولتے نہیں کہ ہمارے لیے آیا. سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ جہاں پہ تمہیں یہ خیال آ جائے کہ تمہارے لیے یہ سب کیا گیا ہے تو پھر تم غلط ہو. تمہارا کام تھا کہ تم اچھے ہوتے چلے جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب چیز لکھتا چلا جاتا ہے. تو صوفی عالم باللہ ہوتا ہے، هو الذي يضع الاشیاء فی مواضعها. اب وہ عالم باللہ ہوتا ہے تو صوفی ہوتا کیسا ہے؟ تو اس کے عالم باللہ ہونے کی شناخت بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ گھر میں بک شیلف ہے تو بکس کو بکس کی جگہ پہ، برتن کو اپنی جگہ پہ، دسترخوان کو اپنی جگہ پہ، جانماز رکھ دینا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے یہ تو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، تو ہر انسان کا کام ہے. یہاں پر چیزوں سے مراد ہر وہ عمل ہے، عمل انسانی ہے کہ جس کی جو قدر ہے اس کو وہیں پر رکھی جاتی ہے. ایک چھوٹی چیز کو اٹھا کر اس کو فرضیت کے درجے میں رکھ دینا، فرضیت کو سامنے اٹھا کر حقیر کہہ دینا، جو آج کل کے صوفی کرتے ہیں. اپنے آپ کو صوفی کہنے والے اپنے نام کے آگے صوفی لکھ لیتے ہیں تو صوفی ہو جاتے ہیں. یا کوئی تنظیموں سے متعلق کر لیں، وابستہ کر لیں تو اپنے آپ کو صوفی سمجھنے لگ جاتا ہے. تو صوفی ایسا نہیں ہوتا، نہ کسی نام، نہ لقب، نہ تنظیم سے. یہ عبارت ہے آپ کے قلب و ایمان سے. تو جب اس کے اندر ایمان صحیح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم پر عامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس درجے میں ہے. فرض کا وقت آ جائے تو وہ اپنی چیز کو ترجیح دے کر فرائض کو نہیں چھوڑتا، یہ کہہ کر کہ ہم ہی دیکھ لیں گے ہمارے سے بہتر کون جانتا ہے. نہیں ہے. الذی یضع الاشیاء فی مواضعها. صوفی وہ ہے کہ جو اپنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے. فرضیت کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو اسی مقام پر رکھا جائے تو یہ صوفی. وَيُدَبِّرُ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتَ كُلِّهَا بِالْعِلْمِ. اور ہر حال میں اپنے حال میں سارے اوقات میں وہ تدبیر کرتا ہے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے. روشنی میں وہ چیزوں کو کی تدبیر کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچ و فکر کرتا ہے. بغیر علم کے سوچے سمجھے جہالت سے کام کرنا یہ صوفی کا طریقہ ہے. کوئی بھی چیز اپنے آپ کو بڑا صوفی بنا کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، جیسے ہی اب اپنی ذاتیت کی بات آ گئی نکل گئے، گالی دے دی، اپنے میں سے آپے میں سے نکل جاتے، گلے پکڑ لیے، یہاں کون پہچانتا ہے میں کو، چلو یہاں. یہ دبر وہ علم کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اگر ہاں حقیقت میں کوئی قابل گرفت ہے تو اس کی گرفت ویسے ہی ہوگی جیسے کرنی چاہیے شاعری کا، علم کے ذریعے سے. اور علم بغیر شریعت باطل. تو اتنا علم تو رکھا جائے کہ جس میں آپ کو شریعت کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں بدلے کے بھی نام پر کہ جب
قصاص جائز ہے تو پھر قصاص میں ایسا کام نہیں ہے کہ آپ حد سے بڑھ کے، جیسا مثال دینا چاہوں گا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسد اللہ الغالب، جب آپ سر انور پہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ ایک ہی وار تھا اور ایسا شدید وار تھا کہ آپ کے سر انور کو چیرتا ہوا وہ ناک تک پہنچ گیا تھا، تلوار کا وار کاٹتا ہوا، 3 دن زہر آلود وار تھی اور تلوار بھی بہت شدید تیز اور پورے ارادے کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ تو شجاعت اور آپ کی جسارت ہے کہ آپ نے اس ضرب کو 3 دن برداشت رکھا، اس کے باوجود آپ بقید خیال ہے۔ لہذا جب ضرب لگا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حسین مرتضی رضی اللہ عنہ دونوں تعاقب پہ رہے، عبد الرحمن ابن ملجم مار کر بھاگ گیا تو اس کو گرفت کرنے کے لیے سب کو ہر طرف بھیج دیا گیا، سب اس کے تعاقب میں ہیں۔ یہاں پر حضرت علی وصیت کرتے ہیں اپنے بڑے بیٹے حسن کو، کیونکہ بڑے بیٹے تھے تو ان کا حق ہوتا ہے قصاص کا، چھوٹے امام حسین کا نہیں، اور بڑے بھائی ہیں، یہ اس میں فضیلت وغیرہ کے اوپر مت جائیے کوئی، تو بڑے بیٹے کا حق تھا۔ بڑے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے بیٹے یاد رکھو اس نے مجھے ایک ہی زخم مارا ہے، ایک ہی وار مارا، قصاص لینا ہے تو ایک ہی مارنا، اگر ایک ہی مار کے بعد بچ جائے چھوڑ دینا۔ یہ وصیت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں صوفی جو علم کے ساتھ تدبیر کرے۔ وہ حالت میں کہ ضرب لگا ہے، سر انور پھٹ کر ناک تک آ چکا ہے، اس کے باوجود آپ وصیت یہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، آج کے رہے تو چھوڑنا نہیں، مار دینا، اس کے پورا نہ اس کا بھائی بچے نہ اس کا خاندان بچے، یہ وہ پلٹا کے سامنے والا ایک گالی دے دے تو اس کے پورے خاندان کو نواز کر چھوڑ دیتے۔ پھر آپ بڑے اپنے آپ کو عدل، انصاف، قصاص حق ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا زور ہے ہمارے پاس، سمجھے کیا ہے قصاص؟ قرآن نے بھی یہی کہا الاذن بالاذن، کان کو خطرہ پہنچا، کان کو نقصان ہوا ہے تو کان، والانف بالانف، ناک کو ہوا ہے تو ناک، آنکھ کو ہوا ہے العین بالعین، آنکھ کو نقصان، آنکھ کے بدلے آنکھ، جو آنکھ کٹی ہے وہی آنکھ، اسی کے بدلے آنکھ لی جائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسا ہوا بس نیست و نابود کر دو، کیا قدرت۔ تو حضرت سیدنا علی نے ایسا کہا، بیٹے بھی باوفا زبان والے، اور شجیع کا بیٹا حیدر کا بیٹا حیدر، حضرت امام حسن مجتبی جب عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، ایک ہی وار، جس طرح اس نے مارا اسی طرح، وار بھی الگ نہیں، ایک وار تو چاہے تو گردن پہ ایسا مار دو جلدی نکل جاتی، نہیں، عدل یہ ہے کہ اس نے جیسا وار کیا ہے ویسا ہی وار کیا جائے۔ اس نے اوپر سے کیا تھا، حضرت حسن سے کیا، وہ عبد الرحمن ابن ملجم کا وار تھا جو پیشانی میں اٹک گیا، رک گیا۔ یہ حسن ابن علی سبط رسول کا وار ہے کہ ذوالفقار اٹھائی اور ایسا ضرب مارا کہ جسم کے کو 2 حصوں میں منقسم کرتا ہوا ناف تک چیرتا ہوا چلا، ایک ہی وار۔ تو صوفی وہ ہے کہ جو اپنے علم سے کام کرتا ہے ہر حال میں۔ اب دیکھیے سیدنا عبداللہ العیدروس ذکر بھی کیا کرتے ہیں، وَيُدَبِّرُ الْأَحْوَالِ، اب کلھا، اپنے ہر حال میں وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ حق ہے علم کا۔ سیدنا علی کا یہ حال ہے، مرگ میں بستر مرگ پر ہے، اس کے باوجود اپنے احوال میں ہر حال میں تدبیر علم کے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔
والاوقات كلها، اسی طرح اپنے ہر حال میں ہر وقت میں بھی صوفی اپنے علم کے ساتھ یعنی شرعی علم کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے. وَيُقِيمُ الْخَلْقَ مَقَامَهُ، خلق کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. وَيُقِيمُ الْحَقَّ مَقَامَهُ، اور حق کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. دن بھر خلق کو وقت اپنا صرف کرتا ہے، نمازوں کا وقت آ جائے تب بھی اپنا مرید ہے، اپنا چاہنے والا ہے یا فلاں ہے، اپنا محسن ہے، یہ سمجھ کر آپ اس کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ فکر نہیں. ایسا صوفی نہیں ہوتا. صوفی وہ جو خلق کے ساتھ وقت دے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اذان کی آواز کان میں پڑے تو کہہ دے کہ آپ حق کا مقام. دن بھر خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، صحابہ وہی کرتے. پھر مشائخین سارے اسلاف دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. ائمہ فقہ کے ائمہ اربع، ائمہ اہل بیت کے اتنا عشریہ ائمہ، اور پھر ان کی اولادیں، ان کی ذریت میں پیدا ہونے والے اولو العزم، اقطاب، اغیاث، حتیٰ کہ دیگر صلحاء، سب ان کا یہی تھا. دن بھر خدمت کرتے، رات کو عبادت میں رہتے. سیدنا فقیر مقدم دن بھر سارا خلق خدا کی خدمت میں رہتے. سیدنا امام المہاجر احمد بن عیسیٰ دن بھر خلق کی خدمت میں رہتے. اور رات آ جائے تو رات بھر اللہ کی عبادت میں، وادیوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے. کوئی غاروں میں عبادت کرتا، کوئی چھوٹے چھوٹے تہے زمین میں چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنے ہوئے ہوتے. اس کے اندر جس میں ٹھیک سے کھڑا نہیں رہا جا سکتا، وہاں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے تاکہ نفس کے اوپر تکلیف پہنچے اور عبادت میں لذت پیدا ہو. اللہ اور تکلیف کے بعد اللہ کو ہر لحظہ میں پکارنے میں مزہ آتا ہے. اس لذت کی خاطر پکارا. جب وہ پکارتے تو پھر وادیاں پوری ان کے ذکر کے ساتھ ذکر میں گونج جاتی. یہ مقام ہے ان کا. وَيُقِيمُ الْحَقَّ مَقَامَهُ وَيَسْتُرْ مَا يَنبَغِي أَن يَسْتُرْ، چھپانا چاہیے اس چیز کو چھپاتے ہیں. وَيَظْهَرُ مَا يَنبَغِي أَن يُظْهَرْ، اور اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ظاہر کرنا چاہیے. جو مقامات طے ہوتے ہیں ان مقامات کا کبھی اظہار نہیں کرتے، اپنی ولایت کا اظہار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو خصوصی معنی ہوتے ہیں جو عام اذہان نہیں سمجھ سکتے، ان کو ظاہر نہیں کرتے. وہاں چھپانا حق ہوتا ہے تو وہ یستر، وہ چھپا دیتے. جہاں ظاہر کرنا ہوتا ہے، کوئی اگر جاننے کے قابل بن چکا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو نہیں دیا تو پھر یہاں پر خیانت ہو جاتی ہے. تو جس کو دینا ہے اس کو دے بھی دیتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ کمیل کو لے کر، سیدنا امام غزالی احیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں چلے گئے. وہاں جا کر ایک درخت کے پاس میں بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اور کچھ گفتگو کر رہے تھے. طویل بات ہے. اس میں کرتے کرتے کہا، اے کمیل، اللہ نے اس سینے کے اندر علم کے سمندر رکھے ہیں. اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں جوش والی ٹھانٹے جو مارتا ہے، تلاطم والا جو سمندر ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ موجیں جو مارتی، ٹھنڈا سمندر نہیں، موجیں مارتا ہوا سمندر. میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں وہ آگے دوں، کہ کسی سینے کو اس قابل نہیں پاتا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. اس کے بعد کچھ اور طویل باتیں کرنے کے بعد اپنے آخر میں ایک بات کہی. وہ جملے کے خاطر یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا، اے کمیل، میں نے بڑی باتیں تجھ سے کہی، اس کو یاد رکھنا اور عام لوگوں کے سامنے بھی کرنا. تو
جہاں پر جس کے سامنے ظاہر کرنا ہے، جس کے سامنے چھپانا ہوتا ہے چھپا دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ذکر کی جانے والی ہیں، کون سی چیزیں چھپائی جانے والی ہیں. وَيَأْتِي الْأُمُورُ فِي مَوَاضِعِهَا بحضور عقل وصحة وتوحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص. اور وہ ہر کام اس کی موافقت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسا اس کا کیا جانے کا طریقہ ہوتا ہے. خلاف طریقہ کوئی کام نہیں کرتے، خلاف طرز کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جو خراب ہو جائے، یا کوئی عجیب طریقے سے عجیب ڈھنگ کے ساتھ میں کر لو، کام ہو گیا تو کافی ہے نا. ہمارے یہاں یہی ہے نا، صوفی ویسا نہیں. صوفی ہر کام کو اپنے طریقے اور طرز کے ساتھ اور اپنی عقل کو حاضر رکھتا ہے، اپنی صحت توحید کو، وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد میں اس کی صحت کہیں خراب نہ ہو ایسا کام کرتا ہے. چاہے اس کی تعلیم کا ہو، وہ تعلیمات میں ہو، یا اپنے مریدین کی تربیت کا ہو، ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں اللہ کی توحید خراب ہو جائے. توحید کیسے خراب ہوتی ہے؟ اللہ کی توحید کو تو کوئی ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کر رہے. جیسا کہ بعض پیران شریفت کے نام پر بعض صوفیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بند کمروں میں کوئی کسی مرید کو بلاتے ہیں اور ایک گوندا ہوا ایک آٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر عجیب شکلیں بناتے ہیں اور خدا کہہ کر بتاتے ہیں. آج تمہیں خدا بتاتا ہوں کہہ کر وہ گوندے ہوئے آٹے کی اس کے اوپر کچھ شکلیں بنی ہوئی، اس کو کہتے ہیں خدا. یہ حال ہے صوفیوں کا. جہل والوں کے سامنے رہنے سے یہی ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر دلیلیں ہیں ان کے پاس دینے کے لیے، مجال بدل یہ جو چیز کبھی رسول اللہ نے نہیں بتائی یہ لوگ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید کی صحت کی خراب، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو الیبوریٹ کرنا، اس کو زیادہ مزید بیان کر کے اذہان کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اور باتیں تھیں. تو اپنی عقل کو حاضر رکھتے ہیں، توحید کا جو پیغام ہے اس کی صحت کو سلامت رکھتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ نہیں آنے دیتے. وکمال معرفت، اور معرفت کے کمال کے ساتھ، غایت معرفت کے ساتھ، وہ اللہ کی جو پہچان ان کو عطا ہوئی علم و عمل کے ذریعے سے، خدمت بزرگان کے ذریعے سے، مشائخین کی عطا کے ذریعے سے جو معرفت کا کمال ان کو عطا کیا گیا، اس کے حضور اس کو حاضر رکھ کر اور سچائی صداقت کو متوجہ رکھ کر، اخلاص کو پیش نظر رکھ کر، وہ ہر کام کو اس کی صحیح ڈھنگ اور صحیح رنگ اور صحیح سلیقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ، اور یہی لوگ جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں، کہا کہ یہی لوگ اہل شریعت ہوتے ہیں، اہل طریقت ہوتے ہیں، اور جو ان طرز پر عمل نہ کرے وہ صوفی نہیں ہے، نہ وہ اہل شریعت ہے، نہ اہل طریقت ہے، نہ اہل حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں صوفیہ صالحین کے طرز عمل عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کا رنگ ڈھنگ عطا فرمائے. جو چیزیں شریعت اور طریقت و حقیقت کے معنی اور مفاہیم کو خراب، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے اللہ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، ایسوں کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیشہ اپنے سچے صالحین اور سچے صوفیہ اہل اللہ معرفت و اہل طریقت کے ساتھ وابستہ رکھے، ان کی برکتوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ
ان کے رموز و اسرار سے اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے، اللہ علم کے ظاہر و باطنی معنی سے مستفید فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اس کتاب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے، اس کا فہم ہم کو عطا فرمائے، ہماری زبانوں کے عقدوں کا اللہ تعالیٰ حل فرمائے، تاکہ ہم جو کہہ رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب صاف صاف سمجھائے بھی، اور اس کو صاف صاف سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں دوسروں تک بھی اگر پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح فہم کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آئے جیسے جملے ادا ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وسلم والفاتحہ لما سيدنا محمد شفيعنا ولا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.